نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے انبیاء کی فہرست میں قرآن مجید میں ذکر کردہ اتنے بزرگوں کی فہرست میں قرآن مجید نے صرف ان دو شخصیتوں کو بحیثیت اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ کے کیوں متعارف کرایا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننا ہو تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ اور ان کی زندگی کے حالات و واقعات پر نگاہ کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ان چنندہ اور منتخب نبیوں میں سے تھے جنہوں نے وقت کے سپر پاور سے اور امپائر سے پنگا لیا اور ان کو چیلنج کیا، اور اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے لیے اس زمانے کا جو سب سے لاجیکل اور آتھینٹک اور بہت ہی مستند اور قابل اعتبار طریقہ ہو سکتا تھا اس طریقے کو اختیار کیا۔ یاد کیجئے حضرت ابراہیم کے اس واقعے کو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ستارہ طلوع ہوتا ہے، رات کا آغاز ہے۔ حضرت ابراہیم نے ان لوگوں کے اٹینشن کو حاصل کرنے کے لیے اور ان پر اللہ کی حجت کو مکمل کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ ستارہ جو بڑا چمکدار ہے، بہت خوبصورت اور دیدہ زیب ہے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ستارہ اوجھل ہو گیا، بجھ گیا، اس کی روشنی ختم ہو گئی اور وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ جو چیزیں اوجھل ہو جائیں، جن کی روشنی ختم ہو جائے، جو چیزیں طلوع ہو کر ختم ہو جائیں، وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا سوال تھا اس قوم کے سامنے حضرت ابراہیم نے رکھا جو قوم ستاروں کی پوجا کرتی تھی، چاند کی پوجا کرتی تھی، سورج کی پرستش کرتی تھی۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ آسمان پر کسی کونے میں چاند اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ طلوع ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے اور ان کے دماغ کی گتھیوں کو کھولنے کے لیے فرمایا کہ یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، بہت بڑا ہے، تو یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب چاند اوجھل ہو گیا اور چاند ڈوب گیا اور چاند کی روشنی ختم ہو گئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ اے لوگوں، جو چیز اس کی روشنی اپنی نہ ہو، جو اپنی روشنی کا مالک نہ ہو، جس کی روشنی دوسرے سے لی ہوئی ہو، وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ڈوب گیا ہے۔ پھر اس کے بعد صبح کا دامن طلوع ہوتا ہے اور صبح آسمان سے سورج طلوع ہوتے ہوئے اپنی پوری تمازت کے ساتھ اور پوری چمک کے ساتھ اور پوری روشنی کے ساتھ نمودار ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے پورے عقل اور خردمندی اور شعور کے ساتھ اپنی قوم کے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے فرمایا کہ یہ جو سورج نظر آتا ہے یہ سب سے بڑا ہے، اس کی روشنی بہت تیز ہے اور اس کا دائرہ اور اس کی روشنی کا دائرہ بہت وسیع ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارا اور تمہارا خدا ہوگا۔ لیکن جب سورج کی وہ کرنیں اور سورج کی تمازت اور اس کی شعاعیں مدھم پڑتی گئی اور یہاں تک کہ وہ سورج غروب ہو گیا اور وہ سورج آسمان پر نظر نہیں آیا، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بہت وثوق کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ اور بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگوں، تھوڑی دیر عقل استعمال کرو، میرے ساتھ غور و فکر کرو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ چاند اور ستارے جن کی روشنی اپنی نہ ہو، جن کے اندر اپنے آپ کو روشن کرنے اور باقی رکھنے کی صلاحیت نہ ہو، کیا ایسی چیزیں خدا ہو سکتی ہیں؟ وہ ہمارے اور تمہارے خالق اور مالک کا درجہ اختیار کر سکتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت ہی لاجک کے ساتھ اور اس وقت کے جو سب سے عقل کو اپیل کرنے والے دلائل ہو سکتے تھے اس کی روشنی میں انہوں نے فرمایا کہ وہ چیزیں جو زوال پذیر ہو، جو خود اپنی روشنی کے مالک نہ ہو، وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ محترم حضرات، ہم اور آپ جس ملک میں رہتے ہیں
اور جن لوگوں کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا اور اٹھنا بیٹھنا ہے، آج یہاں بھی سورج کی پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، درخت اور چرندوں پرند کی پوجا کرنے والے، اور ہر وہ چیز جو نفع پہنچائے اور جو نقصان پہنچائے اس کو خدا سمجھنے والے لوگ موجود ہیں۔ اور یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ آج بحیثیت مسلمان ہم کو اور آپ کو عقل و شعور کے ساتھ، پوری آگہی کے ساتھ، علم و معرفت کے ساتھ آج کی اس قوم کو مخاطب کرنا ہوگا اور ان کے سامنے اللہ کا یہ پیغام رکھنا ہوگا کہ اللہ وہی ہے جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، جس نے سورج کو روشنی دی، جس نے چاند کو روشنی دی، جس نے ستارہ کو وجود بخشا۔ یہ اپنے آپ میں اور اپنی ذات میں خدا نہیں ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ اس فریضے کو انجام دیں گے تو پھر یہ قوم آپ کی امت دعوت سمجھی جائے۔ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔